کہ سوال یہ ہے کہ امور حسبیہ میں یعنی قضاوت، ٹھیک ہے، عدلیہ کا نظام، دوسرے نمبر پہ کیا ہو گیا، اوقاف عامہ جتنی ہوں گی جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس کی ولایت ہوگی، تیسرے نمبر پہ کیا ہے، حکم شرعی کو بیان کرنا جسے مقام افتاء کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جو بنیادی ہیں موٹی موٹی، یہ فقیہ جامع شرائط کے ہاتھ میں ہوں گی، باقی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی غیر فقیہ نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں مسئلہ ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ آپ جج نہیں بن سکتے، کیونکہ جو جج بنیں گے وہ آپ فقیہ جامع شرائط تو ہے نہیں، وہ تو دیگر قوانین وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک برادر مومن کہہ رہے تھے کہ میں 18 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ میں اگلے سال امتحان دوں گا تو میں جج والی سیٹ پہ پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ بننا ہی حرام ہے آپ کے لیے، جائز نہیں ہے، کیونکہ فقیہ کے کہے یہ منصب ہے، غیر فقیہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ تو کیا ہو گیا، اتفاقی ہو گیا۔ باقی جو مسئلہ ہے غیر حسبیہ میں کہ چلیں جی عدلیہ کے نظام آپ نے دے دیا کس کو، جی فقیہ کو، اوقاف عامہ بیت المال یہ فقیہ کو دے دیا، باقی کیا بچ گیا جی، شرعی حکم بھی وہ کیا بیان کرے گا، رہنمائی اور فتویٰ بھی کیا وہ دے گا۔ باقی نظام کیا رہ گیا کہ ہم نے جی روڈ بنانے ہیں وہ کیسے ہوں، خارجہ پالیسی کیسی ہو، داخلہ پالیسی کیسی ہو، بڑا کس کو بنائیں، پارلیمانی نظام لے کر آئیں، صدارتی نظام لے کر آئیں، کیا کریں، اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام خمینی رحمہ رہبر معظم اور جو ولایت عامہ کو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر بھی جو فقاہت جو ولایت اور سرپرستی ہوگی وہ فقیہ کی ہوگی، غیر فقیہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی فقہا ہیں جس طرح سید سیستانی دامت ظل علیہ ہیں، سید کوئلہ رحمت ہے، ان کے مطابق کیا ہے کہ نہیں، ان امور میں لوگ آزاد ہیں، وہ کسی بھی ایک اچھے انسان کو جو ان کو یہ صحیح طریقے سے امور بنا دے، اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ روڈ بنا کے دے، داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی صحیح ایک ترقی کا نظام بنا کے دے جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو، وہ ماہر ہو، وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کو بنا کے دے دے، چاہے وہ فقیہ نہ ہو، چاہے وہ مومن نہ ہو، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظام بنا کے دے رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کیا چلیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، کرپٹ انسان کے ساتھ، ظالم انسان کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، وہ کیا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب اختلاف ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی ایک مسئلہ اختلاف کرتا ہے اور اس کے اوپر فقہا کا سمجھنا الگ ہو جاتا ہے، کچھ فقیہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، کچھ فقیہ کیا ہے کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے مذہب تشیع میں کیا اس کا رائے حل ہے؟ اس کا رائے حل وہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے 1400 سال پہلے، کہ جب آ کے اہل بیت سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ دو قاضی تھے، دو راوی تھے، دو فقیہ تھے، ان کے پاس گئے، دونوں نے اختلاف کر دیا اور دونوں کا اختلاف کے پیچھے تھی بھی حدیث، حدیث کی بنیاد پہ اختلاف کر رہے تھے، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی عوام آ کے امام سے یہ سمجھ رہی ہے کہ اب جی ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو اب امام اس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں سے جو افقہ ہو، جو عالم ہو، جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہو، اس کی تم بات کو لے لو اور دوسری کی بات کو چھوڑ دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ پورا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ ولایت فقیہ در امور حسبیہ میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے، ولایت فقیہ مطلقہ میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی فقیہ عالم یا مکلف ولایت فقیہ مطلقہ پر یقین رکھتا ہو تو کیا وہ اختلاف کو سامنے رکھ کر ولایت فقیہ مطلقہ کا پرچار نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ ہم نے کیا کہا کہ جس فقیہ مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اس میں رائے حل کیا ہوتا ہے کہ آپ عالم فقیہ کی طرف کیا کریں گے، رجوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عالم فقیہ کی طرف رجوع کیا، آپ کا عالم فقیہ کہتا تھا کہ جی امور حسبیہ کے علاوہ بھی تمام تر ولایت کس کو حاصل ہے، فقیہ کو حاصل ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے، بات مان کے ختم ہوگی۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ ظاہری بات ہے عالم فقیہ ہیں آپ کو بات اس کی پسند ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس نظریے کو پھیلاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے پرچار کرتا ہوں، لوگوں کو اس کے اوپر دلائل دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو تمہارا فقیہ ہے نا جسے تم عالم سمجھتے ہو، اس کی بات اہم ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات میں دم نہیں ہے، میں دلائل دیتا ہوں۔ تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ آپ ممبر کے اوپر اجتہادی بحث کو لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے، بالکل ہم اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسے شہادت ثالثہ کے اندر اختلاف ہوا کہ نماز میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو آپ کو فرض کریں کہ آپ ایک فقیہ کو عالم سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ فقیہ ٹھیک کہتا ہے کہ نماز میں پڑھنی ہے، آپ کو پسند آ گیا، اب آپ نے کہا کہ میں اس کا پرچار کروں گا، پرچار کیسے کروں گا، میں جو ہے وہ اس کے اوپر دلائل دوں گا، لوگوں کو دلائل دوں گا، کہوں گا کہ دیکھو جی مولا کی ولایت ہے، 3 اطاعتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لہذا جو ہے وہ تم اس کے اوپر کیا ہے قائل ہو جاؤ، اور تمہارے جو فقیہ اس کے خلاف ہیں وہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رائے حل کبھی بھی ہمارے فقہا نے نہیں دیا، ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ اجتہادی بحثیں، تفقہ اور علمی بحثیں فقط آپ کی حوزات علمیہ میں ہوں گی، علمی مراکز میں ہوں گی، وہاں پہ آپ دلائل دیں ایک دوسرے کو، جس طرح درس خارج ہیں ہمارے علمی مذاکرے ہیں وہاں پہ آپ دیں، لیکن جو عوام کے لیے ذمہ داری رکھی نہیں ہے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم فقیہ کے پیچھے چلے، دوسرے کو چھوڑ جائے، دوسری طرف توجہ نہ کرے، یہ کیا بہترین رائے حل ہے؟
اگر کوئی ولایت فقیہ مطلق کا پرچار کرے تو کیا وہ تفرقے کا باعث بنتا ہے؟ ہاں، اگر جو ولایت فقیہ تفرقے پرچار کرے تو پرچار وہ کس طرح سے کرے؟ اگر تو وہ دلائل دے رہا ہے اس کے اوپر تو وہ بالکل ہی، اگر وہ دلائل دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ممبر دلائل دینے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو جس طرح شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی اس کے اوپر اختلاف ہے. اگر آپ خود فقیہ ہیں تو دلائل آپ نے کہاں پہ دینے؟ ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. جب بھی آپس میں ماہرین کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک ماہرین کا گروپ بیٹھتا ہے، وہاں پہ دلائل دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ ممبر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنے ایک اجتہادی نظریے پر دلائل دینے لگ گئے ہیں، لوگوں کو قائل کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ آپ نظام مرجعیت کے خلاف جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھوڑو عالم فقہا کو، آپ دلائل کے اوپر کیا ہے، خود آ جاؤ اور خود دلیل کے ذریعے سے دیکھو کس کا نظریہ ٹھیک ہے اور کس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. یہی غیر مقلدین ہمارے کہتے ہیں. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عالم فقیہ کی تشخیص کر لو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لو، کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ فقہا کے دلائل چیک کریں گے اور جس کی ہمیں دلیل اچھی لگے گی اس کے اوپر ہم اس کا پرچار کریں گے اور اس کے اوپر لے کر چلیں گے. اور وہ بندہ کون کہہ رہا ہے؟ جو فقیہ نہیں ہے، جس کو نہ روایت کا ترجمہ خود سے کرنا آتا ہے، جس کو نہ روایت کے دلالت مطابقی اور دلالت التزامی کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ اس کو. یہ جو آپ نے بات کی کچھ نہیں پتا، روایت کا ترجمہ نہیں تھی، یہ غیر مقلدین کی بات کر رہے ہیں، شمشیری صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ بھی واضح کر دیں. ہاں نہیں، ہاں شمشیری صاحب معذرت، آپ کی ہم بات نہیں کر رہے تاکہ آپ پھر بعد میں پوسٹ لگیں کہ جی مجھے روایت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا. میں، آپ تو فقیہ ہیں، آپ فقیہ ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ آپ کو آتا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. فقط ہم آپ سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ جب آپ اختلاف کریں گے، علمی اختلاف، تو آپ علمی مراکز میں کریں گے. جو آپ کے علمی مرکز ہے جہاں پہ آپ فقہا کے سامنے یا ایسے طلاب کے سامنے جو درس خارج کی سطح کے ان کو دلائل دینا، تو وہاں پہ آپ اختلاف کریں. عوام کے اندر آپ آ کے یہ تشویش نہیں پھیلائیں گے کہ آپ اس کے اوپر دلائل دیں، دلائل نہ دیں. دیکھیں اب ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ غیر حسبی، کیونکہ سید سیستانی نے پوری کتاب لکھی ہے، ان کے پورے درس خارج کیا ہے عربی زبان میں چھپ چکے ہیں. انہوں نے سب کے دلائل کو بڑے اچھے طریقے سے رد کیا ہے. امام خمینی رحمہ کے جو دلائل ہیں، صاحب جواہر کے جو دلائل ہیں، سارے کے سارے رد ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے باطل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ چانس موجود ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں عربی صحیح طریقے سے آتی ہے، دلائل کی بحث کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ فیس بک پہ بیٹھیں اور لوگوں کو دلائل دینا شروع کر دیں کہ جی ولایت مطلقہ فقیہ کو حاصل نہیں ہے، اور جس روایت سے استنباط کیا گیا یا اس کی سند ضعیف ہے یا اس کا معنی ضعیف ہے، اور یہ جو عقلی دلائل دیے گئے ہیں اس میں یہ اشتباہ ہے، اس میں یہ جو ہے وہ مقدمہ تامنے. ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے عوام کو ایک رائے حل دیا ہے. اگر آپ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران سید علی خامنہ ای دامت ظل العالی کو خدا ان کی حفاظت فرمائے، اگر آپ ان کو عالم الفقہا مانتے ہیں، سب فقہا سے زیادہ بابصیرت مانتے ہیں، تو آپ کے واجب الاطاعت ولی فقیہ وہی ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں. آپ دوسرے کو چھوڑ دیں. اگر دوسرا جو ہے وہ ایت اللہ سید علی سیستانی کو عالم الفقہا مانتے ہیں تو وہ اس کے مطابق چلے گا. اب آپ جو ہے وہ دلائل دینا شروع کر دیں کہ نہیں جی ہم یہ دلیل دیں گے تمہارا فقیہ ٹھیک نہیں، تو یہ بات کیا غلط ہے؟ دلائل ہم اپنے نہیں دے رہے، عالم الفقہا کے دلائل مومنین کے سامنے بیان کرنا خود کو فقیہ سمجھنا ہے. جی، عالم الفقہا کے دلائل پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سید سیستانی کو عالم الفقہا سمجھتے ہیں نا، تو ہم بھی دلائل ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. عوام کو تو نہیں پتہ چلتا نا. دلیل آپ خوبصورت جتنی خوبصورتی سے بیان کریں گے عوام اسی کو پک کر لے گی، عوام کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے واقعا ٹھیک ہے. اچھا، ایک وہ ہمارے مومن تھے یہاں پہ نجف اشرف میں نا، جب یہ چاند کے اوپر اختلاف ہوا تو انہوں نے، حافظ صاحب کا اعلان ہوا رات کو یہاں پہ، کیونکہ جنوبی افریقہ میں چاند نظر آ گیا تھا، تو ان کے مطابق پوری دنیا کے ایک چاند ہے. انہوں نے کہا یہ کیا جی، حافظ صاحب کا نظریہ بن گیا جی، اب بھی چاند جو ہے رات کو اعلان ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں پوری دنیا کے چاند ایک ہے یا دو چاند ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتے چاند تو ایک ہے. میں نے کہا جب شب قدر آئی تھی تو وہ ایک شب قدر تھی یا دو تین شب قدر تھی؟ کہتے ہیں ایک تھی. میں نے کہا قرآن جس رات نازل ہوا وہ ایک رات تھی دو راتیں تھی؟ کہتے ایک تھی. میں نے کہا جب چاند ایک ہے تو فقہا تو دوسرے اختلاف کر رہے ہیں جو کہتے ہیں دو دو چاند ہیں، فلاں ملک میں ثابت ہوا فلاں میں ثابت نہیں ہوا، تو کیا دو چاند ہو گئے؟ جب چاند ایک ہے تو پوری دنیا کے نظام ایک جیسا چلے گا، یہ کہ آپ دو دو تین بنا کے بیٹھے ہیں. کہتے یار بات تو ٹھیک کہتے ہیں حافظ صاحب. میں نے کہا یہ ان کے دلائل آپ کو ٹھیک لگیں لیکن دوسرے کے آپ نے دلائل سنے نہیں ہیں ان کے مخالفین کے. تو مطلب عوام کے سامنے جب آپ اپنے عالم الفقہا کے دلائل رکھیں گے تو عوام کی تو اتنی ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کسی کو ٹھیک سمجھ لے گی کسی کو ٹھیک نہیں سمجھ لے گی. اسی وجہ سے ایک محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نیم ملا خطرہ برائے دین ہے. نیم ملا کیا مطلب؟ ایک طرفہ اسے دلائل پتہ ہیں باقی اسے پتہ نہیں ہے. اگر باقی پتہ ہیں تو وہ تجزیہ و تحلیل کر ہی نہیں سکتا، کر سکتے ہیں تو وہ اس کا ذہن ہی ناقص ہے، اس نے کون سی چیزیں پڑھ رکھی ہیں، اس سے کون سی چیزیں پتہ ہیں. تو لہٰذا ہم بارہا مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ نظام مرجعیت میں آپ نے خود سے نیم ملا نہیں بننا، آپ نے جو فقہا کے نظریات ہیں ان کے مطابق چلنا ہے. آپ کے اپنے فقیہ کا نظریہ اس کے مطابق چلنا ہے، دوسرے کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. یہ بہترین رائے حل ہے ہمارے زمانے میں. اگر سب لوگ جو ہے وہ دلائل دینا شروع کر دیں تو یہ تو ایک کھچڑی پک جائے اور عجیب قسم کے حالات بن جائیں یہاں پہ. اچھا، مطلب فقہا نے
फुकहा ने विलायत फ़क़ीह पर अवाम के लिए जो किताबें लिखी हैं, उनको अवाम के सामने बयान नहीं करना चाहिए, चूँकि नीमुल्लाह क़त्रे ईमान है। देखें, नज़रिए को आप बयान करें कि ये नज़रिया है फ़क़ीह का, नज़रिए के ऊपर दलाइल दें और दलाइल दे के दूसरे के नज़रिए को रद्द करें, ये इज्तिहादी बहस है। और आप किसी से भी जाके पूछ लें कि इज्तिहादी बहस कौन कर सकता है, किसने करनी है और कहाँ पे की जाती है। लिहाज़ा 2 चीज़ें हैं, नज़रिया अपने फ़क़ीह का आप बयान करें, बिल्कुल आपको हक़ है, जिस तरह हम सईद सिस्तानी के नज़रियात बयान करते हैं, उनके फ़तावा बयान करते हैं, और अगर रहबर मुअज़्ज़म के मुताबिक सवाल आ जाए तो हम उनका फ़तवा बयान करते हैं, उनके नज़रिए भी खुल के बयान करते हैं, ठीक है। नज़रिया बयान करने में कोई मुश्किल नहीं है। नज़रिए से अगला मरला क्या है? दलाइल का मरला है कि आप अपने फ़क़ीह के नज़रिए को दलाइल से सोशल मीडिया पे जाके साबित करें और दूसरे फ़क़ीह के नज़रिए को दलाइल से रद्द करें। ये वो इज्तिहादी बहस है कि इसमें आप इज्तिहादी बहसों को कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मिंबर के ऊपर लेकर आ गए हैं और निज़ाम में जो मर्जियत था उसको आपने क्या किया, पाश-पाश कर दिया। इस चीज़ की कोई अक्लमंद बंदा इजाज़त नहीं दे सकता। दुनिया के हर फील्ड में ऐसा होता है, साइंस की फील्ड में चले जाएँ, मेडिकल की फील्ड में चले जाएँ, जो है वो नफ्सियात की फील्ड में चले जाएँ, पाकिस्तान के कानून की फील्ड में चले जाएँ, जब भी इख्तिलाफ होगा तो माहिरीन आपस में बैठ के उसके ऊपर बहस करते हैं, ना कि वो मिंबरों पे आके सोशल मीडिया पे आके दलाइल देना शुरू हो जाते हैं। जो माहिरीन और मुतखस्सिसीन की बहस है, वो मुतखस्सिसीन में रहती है। अवाम की ज़िम्मेदारी क्या है? वो फुक़हा के ऊपर एतमाद करना, उनकी तरफ रुजू करना है।